الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہے ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے امید اور حسن ظن دی اہمیت. اللہ تعالیٰ دی رحمت تے اللہ تعالیٰ دے فضل تے امید رکھنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ دے متعلق اچھا ہی گمان کرنا اہل ایمان دی شان ہے. انسان دنیا میں موجود ہے اور مختلف آزمائشاں، مختلف حالتاں، مختلف پریشانیاں، مختلف بیماریاں انہاں دے نال انسان دا سامنا ہوتا ہے اور انسان انہاں دا مقابلہ کرتا کرتا کبھی تھک جاتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مقابلہ انہاں دا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے کتنی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی غم کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی بیماریاں کیوں نہ ہوں، تو میری رحمت دے کولوں نا امید نہیں ہونا. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ دی رحمت دے کولوں نا امید نہیں ہونا.
اور دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نا امید نہیں ہونا. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فقط نا امید اور مایوس وہ ہوتا ہے جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو ایمان والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کدے نا امید نہیں ہوتا. عہد صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز نہیں ہوتا، صبر مکتا نہیں، ایمان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہر حال دے وچ اللہ تعالیٰ تے اور اس کی رحمت تے پورا یقین رکھتا ہے، اور اس میں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ میرا مالک میرے تے ضرور فضل فرمائے گا. اور دوسری چیز ہے حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے بارے اچھا گمان کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ورا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان کے بارے بھی برا گمان نہیں کرنا، اپنے بھائی مسلمان دے بارے بھی برا گمان نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. فرمایا اے ایمان والو کثرت نال جڑے گمان نے انہاں تو بچیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. صرف انسان سوچتا ہے اور اس سوچ دے نال ہی انسان گناہگار ہو جاتا ہے. حالانکہ سارے واسطے خصوصی رعایت ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک تو سوچتا رہے، تو کرے نہ، تو میں تیرا گناہ شمار نہیں کراں گا. لیکن جو گمان ہے، جو سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، مایوسی ہے، خالق کائنات نے فرمایا جب انسان بدگمان ہوتا ہے تو بعض ایسے گمان ہوتے ہیں جڑے انسان کو گناہ کا مرتکب کر دیتے ہیں. تو یہ تو اہل ایمان دے بارے ہے. تو جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہی گمان خراب ہو جائے، مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، تو پھر اپنیاں نیکیاں یاد کیتیاں، اپنے اعمال کو یاد کیتا، اور پھر آکھیا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے کیوں اس آزمائش دے وچ پا دیتا ہے، یا میرے نال ہی ایویں کیوں ہوندا ہے، لوگاں دے کول اتنا کچھ ہے تو میرے کول ہی کیوں اس چیز کی کمی ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا ہمیشہ اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے رازق کے بارے اچھا ہی گمان کرنا ہے، اور اگر اچھا گمان کرے گا تو کامیاب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھے گا تو کامیاب ہوئے گا. جو ہی مایوسی آئی، بدگمانی آئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تیرا ایمان، تیرا اعتقاد، تیرا گمان، تیرا عقیدہ خراب ہویا تو تیرا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا کتنا پیارا بیٹا، کتنا لاڈلا بیٹا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے نبی بننا ہے، اور اللہ نے حکم دے نال اللہ تعالیٰ نے 30 سال بیٹے نو باپ تو جدا کر دیتا، اور 30 سال انہوں نے صبر کیتا ہے. آپ نے فرمایا تھی فصبر جمیل، میں صبر کراں گا اور خوبصورت صبر کراں گا، اور اللہ میں صبر کا اجر عطا فرمائے گا. تو 30 سال تک صبر کیتا ہے، بیٹے کی جدائی کو برداشت کیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بدگمان نہیں ہوئے. تو 30 سالہ تو بعد 30 سال صبر کر کے، 30 سال انتظار کر کے، پھر جدو آپ کے بیٹے جان لگے نے تو آپ نے فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹو جاؤ اور اپنے بھائی یوسف نو بھی تلاش کرو، اور اپنے بھائی بنیامین نو بھی تلاش کرو، اور
ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ تو آپ نے سانو دسیا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرما کے سانو دسیا جڑے ایمان والے نے انہاں دی شان ہے ہوندی ہے، وہ اپنے مالک دے نال اور اس دے فیصلے دے کس طرح راضی ہوندے نے اور وہ کس طرح صبر کرتے نے اور کس طرح دے انہاں دے اعتقاد اور انہاں دے یقین ہوندے نے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک عمل مبارک ہے جس نو تفاعل آکھیا جاتا ہے، تفاعل، اور عام لفظہ میں جس کا معنی ہے فعل حسن۔ لوگ فعال نکال دینے، قسمت چیک کر دینے، قسمت نامہ کھول دینے اور چیک کر دینے کہ میری قسمت کیویں دی ہے، میرے نال کی ہوئے گا اور کی میں کراں کی میں نہ کراں۔ اور زمانہ جاہلیت دے وچ لوگاں نے تیر بنا کے رکھے ہوئے سن، ایک تے لکھیا سی کہ کر لے، دوسرے تے لکھیا ہے نہ کر۔ جدوں بھی سفر تے جانا ہے کہ جان لگنا ہے تو انہوں نے فعال نکالنی، اب جیڑا تیر ہاتھ وچ آیا ہے اگر اس سے لکھیا کہ کر لے تو پھر کر لینا ہے، اگر لکھیا نہ کر تو نہیں کرنا۔ تو انہوں نے جڑا یقین سی، اعتقاد سی، انہوں تیرہ تے سی۔ خالق کائنات نے فرمایا، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرہ تے یقین نہیں رکھنا، اللہ تے یقین رکھنا ہے اور ایسیاں چیزاں نو تلاش کرنا ہے، ایسیاں چیزاں نو ڈھونڈنا ہے جنہاں دے نال اللہ تے یقین مضبوط ہوئے، ساڈا گمان خوبصورت ہوئے اور ساڈی جو امید اور ساڈا یقین ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو ایسیاں چیزاں نو تلاش کرنا کہ جڑیاں بدشگونی تو بچان، فال نامے تو سانو بچان، اور ایسی سوچ رکھنا کہ ایک بیماری ہے تو میرے تو کسی لگ جائے گی، جس کو متعدی عربی میں آکھیا جاتا ہے، تو یہ یقین رکھنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں چیزاں تو بچنا ہے اور ایسیاں چیزاں تلاش کرنیاں نے، ایسے اعمال کو اختیار کرنا ہے جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات دے دونوں یقین اور مضبوط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دونوں یقین ہو جائے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں آپ موجود نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ موجود نے اور اسا غار میں موجود ہاں اور غار دے دروازے تے کافر آ کے کھڑے ہو گئے اور انہاں نے جڑے پاؤں نے بالکل ساڈے قریب نے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافراں نے تو آپاں نو گھیر لیا ہے، اے اوپر ویکھ رہے نے، اگر اے اپنے پیراں وال ویکھن تے انہاں نے آپاں نو ویکھ لینا ہے۔ دشمن اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اپنے ہی پیراں وال ویکھے گا تو اس نے آپاں نو ویکھ لینا ہے۔ تو کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن مارن دے واسطے آ جائے اور اتنی دوری تے ہوئے کہ اگر وہ نیچے ویکھے تو اس نے سانو ویکھ لینا ہے۔ اور پھر جب حضور دی بارگاہ میں عرض کی تھی، خالق کائنات نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق تو غم نہ کر، بے شک اللہ اپنے نال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات دا جڑا ہر انسان دے نال ہونا ہے، ایک تعلق ہے، ایک قرب ہے، وہ ہر کسی دے نال ہے۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام نے سانو ایک ہی سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تے موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان دے پاس موجود ہے۔ اور خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں دوڑے شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تسا جس طرف بھی چہرہ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اللہ موجود ہے۔
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے نال ہے تساں جتھے بھی ہوگے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا اللہ کا تواڈے نفساں وچ موجود ہے، تواڈے وچ موجود ہے، تساں کیوں نہیں ویکھدے؟ تو اللہ ہر کسے دے اتنا قریب ہے. تو اگر یہ یقین آ جائے اور اس گل کی تسلی ہو جائے، اتنا مضبوط ایمان ہو جائے کہ اللہ میرے نال ہے، اللہ اتنا میرے قریب ہے، تو پھر کیا انسان بے ایمانی کرے گا، گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، چوری کرے گا یا کوئی غلط کام کرے گا؟ جب ایک انسان تو اتنا ڈرتا ہے، کوئی غلط کام کرنے تو پہلے تسلی کرتا ہے کوئی ویدہ تو نہیں پیا، کسی نے پتہ تو نہیں لگے گا، اگر کسی نے پتہ لگ گیا تو بےزتی ہوئے گی، اچھا نہیں ہوئے گا، پکڑیا جاواں گا، سزا ملے گی. ایک انسان دا اتنا ڈر ہے تو یقین کرو اگر انسان دا اتنا ڈر ہے تو رحمان دا کتنا ڈر ہونا چاہیے کہ جڑا ہمیشہ ویدہ پیا ہے اور جڑا ساڈے وچ موجود ہے، ساڈے نال موجود ہے. بجائے ساڈا ایمان اتنا مضبوط نہیں، ایمان اتنا کامل نہیں. ایمان کامل ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دا، صحابہ کرام علیہ رضوان دا، کہ دشمن سر تے آ کے کھڑا ہے. عرض کیتی حضور سونیا دشمن تو آ گیا، فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ آپ نے نال ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ما اظنک بسنین اللہ ثالثھا، اے ابو بکر صدیق تو سوچ جنہ دو دے نال تیسرا اللہ ہوئے انہاں نوں کوئی کیویں تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ فرماتے نے کہ میرا سارا خوف ختم ہو گیا، میرا غم مک گیا، ڈر ختم ہو گیا اور مینوں اطمینان قلب نصیب ہو گیا. یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین کہ اللہ ساڈے نال ہے اور اللہ ساڈی مدد فرمائے گا. پھر کافر چاہے غار دے دروازے تے آ کے کھڑا رہے لیکن انہوں اینی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی نظر نیچی کر لے. فاصلہ تو صرف یہی ہے نا کہ اوپر ویکھ رہا ہے تو نیچے ویکھنا ہے، لیکن مالک نے فرمایا میرا حبیب ہے، میرا صدیق ہے اور انہاں دا میرے تے یقین ہے، میں تیری نظر نہ تے نہیں جان دینی. یہ حفاظت ہے جیڑی خالق کائنات اپنے محبوب بندیاں دی فرماندا ہے. خالق کائنات نے فرمایا اپنا ایمان ایسے مضبوط رکھو. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت عمرہ فرمان دے واسطے تشریف لے گئے، پہلی دفعہ حدیبیہ دے مقام تے صلح ہوئی ہے، جس نے صلح حدیبیہ آکھیا جاتا ہے. اس مقام تے آقا علیہ السلام نے کافراں دے نال، مشرکین دے نال جو معاہدہ فرمایا وہ بڑا ہی سخت سی اور ان دے وچ مشرکاں نے ساریاں شرطاں اپنیاں منوائیاں نے اور انہوں نے ڈھونڈ کے جڑیاں کہ مشکل تو مشکل شرط ہے انہوں نے اس سے جو اس نے ڈالیا. آقا علیہ السلام نے تمام انہوں دی شرائط کو اپنے احسن طریقے دے نال آقا علیہ السلام نے انہوں سارے لکھوایا اور انہوں نے آپ نے خود اپنی مہر لگائی. اب صحابہ کرام علیہ رضوان ہی پریشان نے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے، اس کا نام کی ہے؟ عرض کی تھی حضور اس کا نام سہیل ہے. فرمایا سہیل سہل دے وچوں ہے اور سہل کہندے نے آسانی نو، لہذا اللہ ساڈے واسطے آسانی پیدا فرمائے گا. ایک نام تو آقا علیہ السلام نے فال حسن لے لئی، اچھی چیز دا آپ نے ایک ڈھونڈ لیا کہ اگر یہ سہل اس کا نام اچھا ہے اور یہ آیا ہے تو یقین ہے اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے اس معاہدے میں آسانی پیدا فرمائے گا. اور پھر کائنات نے دیکھا تو جانتے ہو اللہ نے اس معاہدے دے وچوں فتح مکہ دا دروازہ کھولیا ہے. تو آقا علیہ السلام دا عمل مبارک ہے جس میں تفاعل آکھا جاتا ہے کہ ایسیاں چیزاں نو تلاش کرنا کہ جنہ دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات تے اس دی رحمت تے یقین ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی ذات تے اس دی رحمت تو بندہ مایوس نہ ہوئے.
اور آقا علیہ السلام نامہ دے وچوں آقا علیہ السلام نے اچھی فال نکالی ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ پاک جا رہے ہیں اور ایک آدمی کے نال ملاقات ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام بریدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بریدہ برد دے وچوں ہے اور برد کہتے ہیں ٹھنڈک نو۔ تو فرمایا کہ ہن خطرہ ٹل گیا ہے، لہذا ہن آپاں نوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، آپاں اس مقام تے پہنچ آیا کہ ہن کافر ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حالانکہ تو اجنبی آیا ہے، لیکن آپ نے اس اچھے نام دے کولو اچھا معانی اور مفہوم نکالیا اور جیسا آپ نے فرمایا پھر ویسا ہی ہویا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک عورت آئی اور آپ نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا نام آسیہ ہے، این دے نال، این الف آ۔ آسیہ کا معنی ہوتا ہے گناہگار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا نام آسیہ نہیں، تیرا نام جمیلہ ہے۔ جمیلہ کا معنی خوبصورت، فرمایا آج کے بعد تیرا نام جمیلہ ہے۔ آپ نے اس کا نام چینج فرما دیتا، تبدیل فرما دیتا کہ جس نام کا معنی خوبصورت نہیں، مفہوم درست نہیں، اس نام کو بدل لینا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کئی نام بدلے نے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، حضور نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی تھی حضور غراب۔ غراب، اور غراب عربی وچ کہتے ہیں کوے نو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام اسلم ہے، اسلام والا، سلامتی والا، منن والا، فرما بردار۔ آپ نے اس کا نام چینج فرما دیتا۔ ایک اور آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہویا، آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا نام حزن ہے، اور حزن کہتے ہیں غم نو، دکھ نو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا نام حزن نہیں، آج کے بعد تیرا نام سہل ہے۔ سہل کا معنی آسانی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اچھا نام اس کو رکھیا ہے، اور جو برا نام ہے جس کا معنی صحیح نہیں، اس کو آقا علیہ السلام نے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے نواسے حسنین کریمین، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا، دونوں دی ولادت ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مولا علی کو پوچھا، یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے نے، پہلی بار یہ پوچھا کہ تسا انہاں دا نام کیا رکھیا ہے؟ عرض کی تھی حضور میں انہاں دا نام حرب رکھیا ہے۔ امام حسن دے بعد مطلب جس وقت آپ دی ولادت ہوئی اس وقت بھی، اور جدو امام حسین علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے ادوں بھی، آپ نے فرمایا تسا انہاں دا نام حرب کیوں رکھیا ہے؟ عرض کی تھی حضور میں چاہنا وا حرب دا معنی ہوتا ہے بہادر، تو اے بہادر ہون، شجاعت والے ہون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دا نام حرب نہیں رکھنا، لیکن اللہ انہاں نو بہادری عطا فرمائے گا کہ بہادر ہو جان گے، لیکن اے نام اسی نہیں رکھنا، بلکہ ایک دا نام حسن رکھنا ہے، دوسرے دا نام حسین رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، طریقہ مبارک ہے، ایک اچھے نام کو پسند فرمایا ہے، برے نام کو تبدیل فرمایا ہے۔ ایسے ہی عرب والے نے انہوں کا جڑا ہے طریقہ کار اچھیاں چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جڑی ایسی چیز کہ جس کے نال اللہ تعالیٰ دی رحمت تے امید ودے، یقین زیادہ ہوئے، اور سارا جڑا گمان ہے، اعتماد ہے، وہ زیادہ صحیح ہوئے، اس چیز کو اپناؤ۔ جیسا کہ سانپ اگر کسی نو ڈس لے، ڈنگ مار دے، اس نو عربی دے وچ کہتے ہیں لدیغ، لام دے دال یہ اور غین، لدیغ، لیکن جڑا استعمال ہے وہ سلیم ہوتا ہے۔ سلیم دا معنی ہوتا ہے سلامتی والا۔ تو اب جس نو سانپ نے ڈس لیا ہے وہ سلامتی والا تو نہیں ہے، لیکن اس نو سلامتی والا کہتے ہیں تاکہ اسی جو آکھیں گے کہ سلیم ہے، ایدہ مطلب ہے کہ اللہ اس نو سلامتی عطا فرمائے،
کہ اللہ اس نو اس دے کولو شفا دے بچ جاوے اور اللہ اس نو سلامتی عطا فرمائے۔ ایسے ہی جڑے کاروان ہوندے نے، لوگ جاتے نے تجارت دے واسطے، کاروان انہاں دے واسطے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس نو قافلہ کہتے ہیں، اور قافلہ جڑا ہے کفل دے وچوں ہے، اور کفل دا معنی ہوتا ہے راجعون یعنی لوٹنا۔ جڑا جا رہا ہے اس نو کہنا آ رہا ہے، تو ویکھیا تو غلط لگتا ہے نا۔ جس طرح عام کچھ چیزاں دے مگر لکھیا ہوتا ہے کہ خیر نال آ خیر نال جا، اساں پڑھتے رہنے ہیں، تو قافلہ جا رہا ہے اور قافلے کا معنی ہے آ رہا ہے، یعنی کسی کہنے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے، یعنی کیا ہے؟ قافلہ ہے، کاروان ہے، اور اس کا معنی ہے کہ آ رہا ہے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ اے جاوے جویں جاندا پیا ہے اوے لوٹ کے بھی آ جاوے، یعنی حقیقت جان دا مقصد ہے نا کہ آوے، جاون دا مقصد نہیں ہوتا ہے نا کہ انسان آوے، تو اگر آوے نہ تو گیا تو پھر گیا۔ انہوں نے لفظ ہی ایسا رکھا ہے کہ جس لفظ میں دعا ہوئے کہ جس میں یہ ہے کہ جویں تسا جا رہے ہو اوے ہی تسا آوو، تانوں جاندیاں نہیں ہے، تانوں آندیاں ویکھدے پئے ہیں، تو اس کا نام ہی قافلہ رکھ دیتا کہ اے جڑے نے اے لوٹ کے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی جڑا بندہ نابینا ہے اس نو عربی دے وچ آما آکھیا جاتا ہے، لیکن جس وقت کوئی بندہ نابینا آئے گا اس نو جڑے عرب والے نے وہ بصیر آکھن گے، اے بصیر ہے۔ بصیر دا معنی ہوتا ہے ویکھن والا، تو حالانکہ لفظ آما ہے لیکن انہوں آکھن گے بصیر، کیونکہ ہر جو نابینا ہے انہی خواہش ہے کہ میں نظر آوے۔ جدو اسی اس نو بصیر آکھاں گے او دے وچ دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ تینوں ویکھنا آ جائے، اللہ کرے تو تیری جیڑی بصارت ہے وہ آ جائے اور تو حقیقت دے وچ ویکھن والا بن جائے، جویں اساں کہہ رہے ہاں اللہ تینوں ہوئے بنا دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تے یقین رکھنا، اس دے نال اپنی امید نو قائم رکھنا، اور اللہ تعالیٰ دے بارے اچھے جڑے نے وہ گمان کرنا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جس وقت پیدا ہوئے نے، اللہ تعالیٰ نے آپ دی والدہ محترمہ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرعون نے اس سال پابندی لگائی سی، انہوں پتا سی کہ اس سال وہ بچہ پیدا ہونا ہے جس نے میری بادشاہی کا تختہ الٹ دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، خالق کائنات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا، میں اسی ماں دی طرف وحی فرمائی۔ حالانکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی، اور جو وحی ہے وہ نبی دی طرف آتی ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا، لفظ وحی ہے لیکن ترجمہ اسی کریں گے کہ اللہ نے انہاں دے دل تے الہام فرمایا، اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام دی ماں اپنے جدوں تینوں ڈر لگے، ان ارضی، میں تینوں بیٹا عطا کیتا ہے، بیٹا پیدا ہے، تو ماں ڈر گئی، پریشان ہو گئی کہ اس نے پتا سی کہ فوج نے آنا ہے، گھراں دی تلاشی لینی ہے، اور اگر بچہ میرا مل گیا تو میرا فوراً قتل کر دینا ہے۔ جس وقت ڈریاں پریشان ہوئیاں، خالق کائنات نے فرمایا اساں انہاں نو حکم دیتا ان ارضی، اپنے بیٹے نو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جدوں تینوں ڈر لگے، خوف لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اپنے پتر نو دریا وچ پھینک دے۔ یعنی تسی گمان کرو کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کسی محفوظ جگہ تے لے جاویں، کسی کمرے میں چھپا دیویں، گھر چھپا دیویں، کسی اور جگہ تے لے جاویں، جنگل لے کے چلی جاویں، غار لے کے چلی جا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو اس نو دریا وچ ڈال دینا ہے، جب تو ڈر لگے تو بیٹا دریا وچ ڈال دینا ہے۔
اور پھر فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، اور پھر تو خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا کہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے ہاتھوں کے نال دریا میں بہا دی پئی ہاں تو میرا بیٹا کدھر جائے گا؟ فرمایا اگر تیرا ساڈے تے یقین ہوئے اور ایمان قائم کر لے، میں تیرا بیٹا تینوں لوٹا بھی دیاں گا، تیرے بیٹے کو اپنا رسول بھی بناواں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا میں تینوں تیرا بیٹا واپس ادا کراں گا، اور کیا سی کہ میرے اتے یقین رکھ، میرے تے نا امید نہ ہو، اور اپنی امید کا دامن مضبوطی دے نال تھام کے رکھ، اور میرے اتے اپنا یقین قائم رکھ، میں تینوں تیرا بیٹا بھی عطا کراں گا، تو تربیت بھی دی خود کرے گی، دودھ بھی تو پلاوے گی، اور اس دے بدلے وچ تینوں خدمت بھی تیری میں کراواں گا، اور بیٹا تیرا عام نہیں، تیرا ہی بیٹا وہ ہے جس نے فرعون دا تخت جڑا ہے اس کو الٹا کر دینا ہے۔ اور اس کے واسطے شرط کیا ہے؟ اپنا ایمان اور اپنا یقین جڑا ہے اس نے مضبوط رکھ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں چلتے چلتے فرعون دی بیوی نو ملے، انہوں نے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، دن چڑھیا تو موسیٰ علیہ السلام دی ماں پریشان ہو گئی، کل دا پتر دریا وچ پایا ہے اور اسے کوئی خبر نہیں آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا ان کادت لتبدی لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر میں موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل نال رابطہ نہ کرتا تو دل دے ویندی، پریشان ہو جاندی۔ فرمایا جدوں اساں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا دل کمزور ہو لگیا ہے، اساں انہاں دے دل نال رابطہ کیتا، ثابت قدمی عطا فرمائی، کامل ایمان عطا فرمایا، اور پھر اس فوراً بعد ہی بیٹے نال ملاقات کرا دیتی۔ تو یہ پھل ملیا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تے یقین رکھن دا، اللہ تعالیٰ دے نال اچھی امید رکھن دا، اچھا گمان کرن دا۔ اور خالق کائنات نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ جدو آپ علیحدہ مکان وچ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کر دیا نے، اور اسی دوران ہی اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال آپ حاملہ ہو گئی ہیں، اور جس وقت ولادت کا وقت آیا تو آپ اپنی بستی پہلے ہی دور سن، پھر اور دور چلے گئے۔ جس وقت تکلیف آخر ایک ولادت ہے، اس جو آثار نے وہ آئے تو پریشان ہو گئی ہیں، غمزدہ ہوئی ہیں، اور تھوڑا جا جو دل ہے وہ کمزور پڑیا تو خالق کائنات نے فرمایا فناداہا اللہ تحتیہا، خالق کائنات نے فرمایا اساں انہاں نو ندا دیتی اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی شقیہ۔ خالق کائنات نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی طرف خالق کائنات نے فرمایا کہ اساں ندا دیتی اور فرمایا اے مریم غم نہ کر، اللہ تحزنی تو پریشان نہ ہو، بس تو پریشان نہ ہو، میرے تے یقین رکھ، امید رکھ، میں ساریاں دیاں مشکلات دور کر دیاں گا۔ آپ بیٹھیاں نے خالق کائنات نے ہی فرمایا کہ میرے اوپر یقین رکھنا ہے، میرے تو اپنا یقین نہیں ٹوٹن دینا اور غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ اور جس وقت انہوں نے اس ندان سنیا مضبوط ہوئیاں تو خالق کائنات نے اب پریشانی کیا سی کہ اکیلیاں نے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی ہے، نہ کھان نو ہے نہ پین نو ہے، کسی نے بلا بھی نہیں سکتیاں کیونکہ خوف سی کہ لوگ ہی آکھیں گے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، ویکھ تیرے قدمہ دے نیچے اساں پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ ساڑھے ہوتے اگر تو یقین رکھے گی، اللہ دی ذات تے یقین ہوئے تو اللہ تعالیٰ پتھراں دے وچ بھی چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور آپ بیٹھیاں نے اور آپ نے ویکھیا جس جگہ تے آپ دے قدم مبارک نے اوتے پانی چشمہ جاری ہو گیا، پانی پیتا پیاس ختم ہو گئی۔
اب بھوک ہے اور نکاہت اور کمزوری دے نال کھجور دا خشک تنا ہے اس دے نال ٹیک لگا کے بیٹھیاں نے. خالق کائنات نے فرمایا وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فرمایا اے جڑا کھجور دا خشک تنا ہے اس نو اپنے ہاتھ دے نال ہلا. یقین تو اس چیز کا نام ہے نا کہ کھجور دا خشک تنا ہوئے اور اس کے اوپر کوئی سبز ٹہنی نہ ہوئے, کوئی پھل نہ نظر آوے اور حکم آوے کہ تو اس نو ہلا. اے سوال دل پیدا نہ ہوئے کہ تو شاید کوئی نہیں میں رزق کتھوں ملے گا. لیکن ایمان سی, ایمان دا معیار دیکھو. خالق کائنات نے فرمایا کہ تو ہلا, تو خشک تنا ہلدا تو نہیں ہے لیکن صرف فقط یہ ہے کہ تو انہوں ہاتھ لا. آپ نے اس نو ہاتھ لگایا ہے, جو ہی ہاتھ لگایا فوراً او خشک کھجور سر سبز ہو گئی, پھل لگیا, پھل لگ کے تیار ہویا, تیار ہو کے آپ کی گود میں ٹوٹ کے کھجوراں دا گچھا آ گیا, بیٹے دی ولادت ہو گئی. خالق کائنات نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, اے مریم پانی پی, کھجورا کھا, بیٹے دے ویکھ رکھیا ٹھنڈیاں کر دے. کیونکہ تو ساڈے اوتے ایمان رکھیا ہے, تو ساڈے اوتے یقین رکھیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اوتے یقین رکھ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت کرو نا امید نہیں ہونا. کیسے حالات کیوں نہ آ جان, کتنی مشکلات کیوں نہ آ جان, تیرا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. اہل ایمان دی یہ شان ہے, مشکلات دیکھ کے, آزمائشاں دیکھ کے, بیماریاں دیکھ کے گھبراندے نہیں, انہاں دا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. غزوہ احزاب دا خالق کائنات نے ذکر فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر حملہ کرن دے واسطے آ رہے نے, انہوں نے پلاننگ کر لئی ہے, بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور اس دن فوج نے آ جانا ہے. جنہیں منافق نے کہہ دینے کوئی فوج نہیں, کوئی کچھ نہیں, نام و نشان تک نہیں, آخری وقت تک کہہ دینے کوئی فوج نہیں آنی, کوئی گل نہیں, کہہ بات خیال ہے. لیکن پھر او وقت جدو آیا اس وقت دیکھیا واقعی لشکر آ گیا. اب لشکر آ جائے حملہ کرن دے واسطے, کافر آ جان پوری تیاری کر کے, کئی ہزاراں دا لشکر لے کے, پتہ ہے مارن واسطے آئے نے, کٹن واسطے آئے نے, مسلمانوں نو ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے ختم کرنا آئے نے. منافقاں نے ویکھیا تے ویکھ کے دوڑا لگا کے بہانے بنا کے گھراں نو چلے گئے. ایمان والیاں نے ویکھیا, سب پہلی گل کیتی ہے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. جڑا اللہ نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی او سچا ہو گیا, جڑی ساڈے رسول نے گل آکھی او گل بھی سچی ہو گئی. اور لشکر نو ویکھ کے ایمان کمزور نہیں ہویا, ایمان اور زیادہ ہو گیا ہے. اہل ایمان نشان ہے, پریشانیاں تو مشکلات تو بیماریاں تو گھبرا دے نہیں, اپنے مالک تو دور نہیں جاندے, اپنا تعلق توڑ دے نہیں, اللہ دے نال جوڑ کے رکھ دے نے. خالق کائنات نے فرمایا اگر میرے نال جوڑ کے رکھے گا تو میں بھی تینوں اپنا بنا لاں گا. عام طور تے کچھ دے واسطے مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, لیکن اوندا جڑا اجر ہے, جڑا ثواب ہے, جڑا بدلہ ہے تینوں بہترین عطا فرماواں گا. تائیوں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور میاں صاحب نے ہی پیغام بتایا, فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نال لوہے ترے دے پھٹے آدے سنگ رل کے
रहमत चंगियां दे संगे रल के। और फरमाया फजल तेरे दी आस करीमा और गुरूर न कोई सदका पाके नबी सरवर दा बख्श खता जो होई ते वड्डियां मेरा वालिया साइयां रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली बख्शिश दा दरवाजा। खल्क़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह। जेड़ा अल्लाह दे खास बंदे ने उन्हां दी निशानी है वो अपनियां रातां अल्लाह दे जिक्र विच गुजारदे ने। कदे कयाम करते ने, कदे रुकू करते ने, कदे सजदा करते ने। यहज़रुल आखिरता और आखिरत दे कोलों डरदे ने। व यरजू रहमत रब्बिह और अल्लाह ताला दी रहमत ते पूरी उम्मीद रखते हैं। और खल्क़े कायनात ने फरमाया ये ही वो लोग ने जेड़े इल्म वाले ने और बेशक जेड़े अल्लाह दी आयतां ते गौर और फिक्र करते ने वो ही साहिब अकल ने।